ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ ہے دسمبر کی 27 اور جمادی الثانی کے 26 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ہندوستان کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کا دلی کے ایمس میں علاج کے دوران انتقال ہو گیا ہے. موصولہ اطلاع کے مطابق جمعرات کو ملک کے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں دلی کے ایمس میں داخل کرایا گیا، لیکن علاج کے دوران ان کا انتقال ہو گیا ہے. کانگریس نے اپنی تمام میٹنگ ملتوی کر دی ہے. 92 سالہ منموہن سنگھ کو سانس لینے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ایمس میں داخل کرایا گیا تھا. مرکزی حکومت نے جمعرات کو سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر 7 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی جمعہ کو ہونے والے تمام سرکاری پروگرام بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. بھارت میں اقتصادی اصلاحات کے بانی منموہن سنگھ جمعرات کی شب 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. پی ایم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے منموہن سنگھ کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم نے منموہن سنگھ کے انتقال پر ایک تعزیتی پیغام بھی جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال سے ہم سب کو گہرا دکھ ہوا ہے. ان کے انتقال پورے ملک کے لیے ایک دھچکا ہے. کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی، لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور کانگریس کی جنرل سیکرٹری و رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی نے بھی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے. لیہ ضلع کے عوامی حلقوں کی جانب سے بوٹی زبان کو یوٹی لداخ کی سرکاری زبان قرار دیے جانے کے مطالبے پر کرگل ضلع کے ماہر لسانیات اور ادیبوں کے خدشات کے بعد کرگل کے سماجی و مذہبی تنظیموں نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایل جی لداخ کے نام مراسلہ بھیجا ہے. تفصیلات کے مطابق یوٹی لداخ کی آفیشل لینگویج کے انتخاب کو لے کر امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل، جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل اور انجمن صاحب زمان سانکو نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. مذکورہ مذہبی اداروں نے لیفٹیننٹ گورنر ڈاکٹر بی ڈی مشرا کے نام الگ الگ مراسلہ بھیجا ہے، جس میں انہوں نے لداخ کے کچھ عوامی حلقوں کی طرف سے بوٹی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنے کی تجویز کا سخت مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک حلقے کی مجوزہ زبان کو پوری آبادی پر تھوپا نہیں جا سکتا. ایل جی کے نام مراسلے میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ لداخ میں رائج پرگی، بلتی شینا دردی اور شینا برخسکت دردی زبانوں پر مشتمل لوگوں کی آبادی لداخ کی آبادی کا 70% ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ جس طرح ہمسایہ یوٹی جموں و کشمیر میں مختلف زبانوں کو آفیشل لینگویج قرار دیا گیا ہے، اسی طرز پر لداخ میں رائج پرگی، بلتی شینا دردی اور برخسکت دردی زبانوں کو بھی آفیشل لینگویج قرار دیا جائے. اسی طرح سرکاری مسودے میں پرگی کی جگہ پرکھی تجویز کرنے کی بھی سخت مخالفت کی گئی اور پرکھی کی جگہ اصل پرگی کی مکمل وکالت کی گئی ہے. چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے انتقال پر خراج عقیدت پیش کی ہے. اس مناسبت پر ہل کونسل سیکریٹریٹ میں ایک تعزیتی اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ملک کی تعمیر و ترقی میں ان کی شاندار خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے زبردست خراج عقیدت پیش کیا. تقریب کے دوران ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، ایگزیکٹو کونسلر کاچو محمد فیروز، ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچو تاشی کے علاوہ ہل کونسل کرگل کے عملے بھی موجود تھے. اس موقع پر سی سی نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی قیادت اور ویژن نے ہندوستان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر آخون نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی، جس میں اہم اقتصادی اصلاحات متعارف کرنا،
تجارت اور سرمایہ کاری کو آزاد بنانا اور تیز رفتار اقتصادی ترقی کی تحریک شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مہاتما گاندھی نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی ایکٹ NG نریگا اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی حکومت نے ہی شروع کی تھی۔ اسی طرح تعلیم اور صحت میں بھی پیش رفت کیا اور ان شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا۔ کرگل کانگریس یونٹ کی جانب سے بھی آن جہانی منموہن سنگھ کے انتقال پر ایک تعزیتی اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر انتظام مسلح امام منجی گنڈ میں منعقدہ جمعہ خطبے کے دوران اپنے خطاب میں حجت الاسلام شیخ حمید ناصری نے حالات حاضرہ اور درپیش سماجی مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کرگل زنسکار قومی شاہراہ کے تعمیر و تجدید کے دوران سڑک کو وسعت دینے کے نام پر سرکار سے معاوضہ حاصل کرنے کے باوجود سڑک کی وسعت کو جوں کا توں رکھنے اور سڑک پر تجاوز کرنے کو غیر شرعی اور ناجائز قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے متعلقہ محکمے کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ وہ جتنا زمین سڑک کی توسیع کے لیے حاصل کیا ہے اس کو پورا استعمال میں لا کر سڑک کو وسعت دیں تاکہ گاڑیوں کی آواجاہی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو۔ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر انتظام جمعہ خطبے سے خطاب کرتے ہوئے حجت الاسلام شیخ ابراہیم خلیلی نے بھوٹی زبان کو سرکاری زبان قرار دینے کی تجویز پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے یوٹی انتظامیہ کو خبردار کیا کہ لداخ کے عوام اس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ لداخ کی زبان لداخی ہے، لہٰذا کسی اور نام کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ محکمہ موسمیات کے پیش گوئی کے عین مطابق جموں و کشمیر اور لداخ میں جمعے کے دوپہر سے ہفتے کی دوپہر تک مغربی ہواؤں کا دباؤ اثر انداز ہوگا۔ ماہر موسمیات نے بتایا کہ جموں و کشمیر کے ساتھ ساتھ لداخ کے لیہ اور کرگل میں ہلکی سے درمیانی برف باری متوقع ہے۔ مغربی ہواؤں کا دباؤ جموں خطے سے داخل ہوگا جہاں اس کے زیادہ اثرات متوقع ہیں اور یہ جنوبی کشمیر اور وسطی کشمیر تک بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس دوران لداخ میں شدید سردی کی لہر نے زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کر رکھا ہے۔ ادھر زوجلا میں سب سے کم درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آج دوپہر کے بعد سے زوجلا میں برف باری ہو رہی ہے۔ برف باری سے پہلے سونامرگ سے کچھ گاڑیوں کو کرگل کی طرف جانے کی اجازت دی گئی، جو سبھی گاڑیاں دراز پہنچ گئی ہے، اور برف باری شروع ہونے کے بعد باقی گاڑیوں کو زوجلا کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ان ذرائع کے مطابق اب تک زوجلا میں کم سے کم 6 انچ برف جمع ہوئی ہے، جبکہ مینا مرگ میں 3 انچ اور دراز میں اب تک 2 انچ برف جمع ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع صاف رہا اور درجہ حرارت میں مسلسل گراوٹ دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -12.9 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -12.2، زنسکار میں -17.2 اور دراز میں -17.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دہلی میں ابھی اسمبلی الیکشن کے لیے تاریخوں کا اعلان بھی نہیں ہوا، مگر تیاریاں اس حد تک عروج پر پہنچ گئی ہیں کہ ووٹ کے لیے رائے دہندگان میں تقسیم کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس ضمن میں کئی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عام آدمی پارٹی کی لیڈر اور وزیر اعلیٰ آتشی سنگھ نے BJP پر کیش فار ووٹ کا الزام عائد کرتے ہوئے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ نئی دلی اسمبلی حلقے کے جوپٹپٹی کے علاقے میں زعفرانی پارٹی کی جانب سے خواتین میں فی کس 1100 روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آتشی سنگھ کا الزام ہے کہ پیسوں کی یہ تقسیم BJP لیڈر پرویش ورما کی رہائش گاہ سے ہو رہی ہے۔ پرویش ورما نے ووٹوں کے لیے پیسے بانٹنے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے والد نے 25 سال قبل راشٹریہ سوابھیان
संस्था कायम की थी जो गरीब खवातीन को हर माह 1100 रुपये का माली ताउन फराहम करती है। आम आदमी पार्टी पर बेवजह की इल्ज़ाम तराशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए परवेश वर्मा ने तनस किया कि वो कम से कम केजरीवाल की तरह लोगों में शराब तो नहीं बांट रहे हैं। शामी ज़राए ने बताया कि बशार अल असद हुकूमत की बरतरफी के बाद देर ज़ोर के मुख्तलिफ इलाकों में दाइश के दहशत गर्दाना इक़दाम तेज़ हो गए हैं। इन ज़राए का कहना है कि दाइश दहशत गर्दों ने देर ज़ोर के 2 देहातों पर हमला करके 3 शामी शहरियों को कत्ल और 4 को ज़ख्मी कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक दाइश दहशत गर्द तहरीर शाम की जानिब से किसी तरह का रद्द अमल सामने न आने के बायस शामी शहरियों को अगवा कर रहे हैं और फिर इनके घर वालों से भारी रकम वसूल करते हैं या कत्ल कर देते हैं। शामी ज़राए ने शुमाली शाम में अमेरिका से वाबस्ता कुर्दों और तुर्की से वाबस्ता मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान इस तरह मगरबी शाम में दहशतगर्दों और मुसल्लह अफराद के दरमियान शदीद लड़ाई की खबर दी है। शामी ज़राए ने ऐलान किया है कि शुमाली शाम में मनबज के मज़ाफ़ात में वाक़े तशरीन डैम और कर्रक़ोज़ाक पुल के नवाही इलाकों में अमेरिका से वाबस्ता कुर्द फोर्सेस और तुर्किया से वाबस्ता मुसल्लह ग्रुपों के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तला मिली है कि जिसके नतीजे में दोनों धड़े के तकरीबन 30 अफराद मारे गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमायत याफ्ता अनासिर ने इस लड़ाई में तुर्की से वाबस्ता ग्रोह के फौजी साजो सामान और गाड़ियों को आग लगा दी, जबकि तुर्किया के तोपखाने ने भी कर्रक़ोज़ाक और तशरीन डैम में अमरीकी हमायत याफ्ता अनासिर के ठिकानों पर गोलाबारी की। शामी ज़राए ने मगरबी शाम में हम्स के नवाही इलाके बलक़सा में मिलिट्री ऑपरेशन डिपार्टमेंट के नाम से मौसूम दहशतगर्दों और मुसल्लह अफराद के दरमियान शदीद झड़पों की इत्तला दी है। ये थे अब तक की खबरें। इसी के साथ मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।